لیکن اللہ سورہ الحاقہ میں آگے نیکسٹ پیج میں بتایا یہ ہے کیا. سورہ الحاقہ 69 40 سے 42. انہو لقول رسول کریم وما ہوا بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون. سورہ التکویر 81 25 آیت. وما ہوا بقول شیطان الرجیم. اب یہاں پر دیکھ لیجیے یہ بات اس لیے بتائی جا رہی ہے کہ آپ کے ذہن میں کنفیوز نہ ہو کہ کلام جو اللہ کا ہے، کتاب اللہ کی ہے، نازل اللہ کی، قول رسول صلی اللہ علیہ وسلم مینز رول امین، رول القدس، محمد رسول اللہ، سب قول رسول ہے. یہ رسول کا کہا ہوا ہے، اللہ کا کلام ہے، کہا رسول صلی اللہ علیہ وسلم. چاہے وہ رول امین کے ذریعے کہا، چاہے وہ رول القدس کے ذریعے کہا، وہ ایک ہی چیز ہے، یا محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. سمجھیں آپ؟ تو اللہ کہتے ہیں قول رسول کریم ہے. اللہ کا کلام جو ہے، جو اللہ کا لکھا ہوا ہے، جو اللہ نے لکھا ہوا ہے، یہ رسول کا قول ہے، کسی شاعر کے قول کے ساتھ نہیں ہے. یعنی آپ کوئی قول رسول کی آیت پڑھیں اور اس آیت کو کسی شاعر کے قول سے ملا دیں. اس شاعر کے کہتے ہیں بقول شاعر. تو آپ نے ایک آیت پڑھی اور پھر اقبال کا ایک شعر پڑھ دیا اور پھر اس شعر کی تفسیر کر دی، تو کہہ لیں یہی تو ہے قرآن میں لکھا ہوا. سمجھ گئے آپ؟ تو اللہ کہتا ہے قلیلا ما تؤمنون، تم تھوڑا ہی مان لیتے ہو. تو رسول کے قول کے ساتھ کوئی شاعر کو نہ ملائیں، آپ کوئی شاعر کو نہ ملائیں. اور اللہ کہتا ہے شاعری اس کو زیب نہیں دیتی سورہ یاسین میں. وما علمناہ الشعر وما ينبغي له، یہ اس کی شان و شوکت نہیں کہ وہ شاعری کرے. یہاں آگے لکھا ہے ولا بقول کاہن، اور کہانی سنانے والے کے قول کے ساتھ بھی نہیں ہے. کیا آپ نے قول رسول پڑھا، اس کا کوئی کہانی سنا دی؟ کہانیاں تو اتنی سنی ہوئی آپ نے ہر آیت کے پیچھے. اب قرآن میں لکھا ہے اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. آپ کے پیچھے کہانی آ رہی ہوگی، آ گئی کہانی؟ آ گئی نا؟ تو اللہ کہہ رہا ہے ولا بقول کاہن، کسی کہانی کے قول کے ساتھ نہیں ہے بھائی. یہ بالکل پیور اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور رسول کا قول ہے. آپ کس سے کوئی شاعری نہ ملائیں، نہ کوئی کہانیاں سنائیں اس کے ساتھ. یہ بی لکھا نا، بی قول کاہن، بی کا مطلب ہے کہانی سنانے والے کے ساتھ نہیں ہے اس کا قول. پھر وہ لکھا بی قول شاعر کی، شاعر کے قول کے ساتھ نہیں ہے یہ رسول کا قول. انہ لقول رسول کریم، رسول کریم کا جو قول ہے وہ کسی شاعر کے قول کے ساتھ نہیں ہے، کسی کہانی سنانے کے ساتھ نہیں ہے. اور اگر آپ سنتے آ رہے ہیں تو آپ کو قول رسول نہیں پتہ ہوگا، وہی پتہ ہوگا، ساری کہانیاں پتہ ہوں گی اور سارے شعر و شاعری پتہ ہوگی، رسول کا قول یاد نہیں ہوگا کیونکہ آپ نے اس کے ساتھ ملا رکھا ہے. قلیلا ما تذکرون، تم کمی نصیحت حاصل کرتے ہو. وما ہوا بقول شیطان الرجیم، اور شیطان کے قول تو آپ سمجھتے ہی ہیں، نہیں سمجھتے. ایسی فضول گندی باتیں جتنی بھی ہیں سب شیطان کا قول ہے. اس کے ساتھ بھی نہیں ہے رسول قول، اس کے ساتھ بھی نہیں ہے. اب یہ قول رسول جو ہے اس سے پہچان کس کی ہے؟ رسول کی پہچان. وہ لکھا ہوا آگے سورہ مومنون 23 اس کی 68 اور 69. افلم یدبروا القول ام جاءہم ما لم یأت آباؤہم الاولین، پس کیا یہ قول پر تدبر نہیں کرتے یا ان کے پاس آیا جو ان کے پہلے کے آبا کے پاس نہیں آیا تھا. ام لم یعرفوا رسولہم فہم لہو منکرون، کیا یہ قول پر تدبر نہیں کر رہے یا ان کے پاس وہ آیا جو ان کے باپ دادا کے پاس نہیں آیا تھا، پہلے کے باپ دادا کے پاس نہیں آیا تھا. پھر کہتا ہے ام لم یعرفوا رسولہم، کیا رسول کو پہچانتے نہیں ہیں، اپنے رسول کو جس کے یہ منکر ہوئے ہیں، یہ بہروپے ہوئے ہیں. یعنی یہ اللہ کے کلام کو قول پہ آپ نے جب غور کیا، یعنی یہ آیت پر افلم یدبروا القول، یہ جو میں نے پڑھا، یہ جو قول رسول پڑھا، تو اللہ کہہ رہے ہیں یہ جو پڑھائی یہ رسول کی پہچان ہے، یہ کسی عام آدمی کا نہیں ہے. اگر بخاری صاحب سے کوئی کالا کالا رسول اللہ کہے تو وہ رسول کا قول نہیں ہے وہ، کیونکہ اللہ کی طرف سے نازل نہیں ہوا وہ. یہ کہہ رہا ہے یہ قول رسول ہے، یہ کلام میں جو لکھا ہے یہ قول رسول ہے. اس پہ جب آپ تدبر کریں گے تو یہ ایسا قول تھوڑی جو باپ دادا یہ تو چلا آ رہا ہے پرفیکٹ کا پرفیکٹ. افلم یدبروا القول ام جاءہم ما لم یأت آباؤہم الاولین ام لم یعرفوا رسولہم، کیا اپنے رسول کو نہیں پہچان رہی ہے؟ یہ رسول کا قول ہے، یہ رسول کا قول ہے، اس کو پہچان نہیں رہے. فہم لہو منکرون، جو اس کے بہروپیے بنے ہوئے، ایسے بنے ہوئے جہاں ہمیں پتہ ہی نہیں تھا، اب پتہ چل گیا. اب کتنے لوگ باہر تو ابھی بھی وہی قول رسول سمجھتے.
یہ سمجھتے یہ قول اللہ ہے اور یہ جو حدیث جو ہے یہ قول رسول ہے، اس طرح سمجھ رہے ہیں لوگ باہر، جبکہ یہ کلام اللہ ہے، کتاب اللہ کی ہے، نازل اللہ نے کہی، وہی اللہ نے کیا، کہا کس نے؟ رسول نے آن کے بتایا، رسول نے، رسول رول امین، رسول محمد رسول اللہ، یا کوئی اور رسول اس کا ذکر ہے قرآن مجید میں، رسول بتایا، قول رسول ہے ٹوٹل۔ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مریم، عیسیٰ ابن مریم نے کہا یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، انی رسول اللہ علیکم، وہ بھی قول رسول عیسیٰ ہو گیا۔ موسیٰ نے کہا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ، تو موسیٰ کا قول وہ رسول کا قول ہو گیا، اللہ کا کلام ہے، رسول کا قول ہو گیا، سمجھ رہے ہیں؟ تو رسول کے قول جو ہے وہ اللہ کا کلام ہے، تو وہ رسول کی پہچان ہے۔ اب کوئی اور آدمی یہ کہے کہ یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں یہ قالا یہ رسول کا قول ہے، تو آپ کیا کہیں؟ میں بتاتا ہوں یہ افلم یدبر القول ام جاءہم ما لم یأت آباؤہم الاولین ام لم یعرفوا رسولہم فہم لہ منکرون۔ دو آیتیں یاد کر لیں آپ، کہنا بات سنیں، یہاں تو اللہ اسے رسول کا قول کہہ رہا ہے، تم اسے کہہ رہا ہو، او انہ لقول رسول کریم سنا دیں آپ، وما ہوا بقول شاعر سنا دیں، وما ولا بقول کسی کہانی سنانے والے قول کے ساتھ نہیں، کہانیاں سناتے رہتے ہیں اس پہ قول رسول سنا رہے ہیں، وہ قول رسول ہے۔ سورہ نساء 4 اس کی 80 ہے، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ ومن تولی فما ارسلناک علیہم حفیظا، جو کوئی اطاعت کرے گا رسول کی پس اس سے اطاعت کی اللہ کی، ومن تولی فما ارسلناک علیہم حفیظا، اور جو کوئی لوٹا پس ہم نے نہیں بھیجا تجھے ان کے اوپر حفاظت کرنے کے لیے۔ یعنی امیجن کریں آپ، جو کوئی اطاعت کرے گا رسول کی، ومن یطیع الرسول، رسول کون ہے یہاں پر؟ ہاں، اس کی اطاعت کرو گے تو کس کی اطاعت کرو گے؟ اللہ کی اطاعت، کیونکہ روح ہی تو ویسے ہی میسنجر، یعنی اگر روح اللہ کی آیت کی روح آ گئی آپ کے پاس، اس کی اطاعت کرنا، اللہ کی اطاعت کرنا ہے۔ ومن تولی، جو پلٹ گیا، فقط ارسلناک علیہم حفیظا، پس ہم نے نہیں بھیجا اس کے اوپر حفاظت کرنا۔ اگر وہ کتابیں جو ہیں بخاری صاحب کی کتابیں میں لکھا ہے فقال تقالا قالا، اس کی اطاعت کرنا، اللہ کی اطاعت کرنا ہے، ایمانداری سے اسی سے پوچھے جا کے، جو پڑھاتا پھر رہا ہے دنیا میں کہ رسول کا قول ہے، کہنا یہ بتائیے یہ جو آپ بتا رہے ہیں اس کی اطاعت کرنا اللہ کی اطاعت، وہ اللہ کی بات ہے کیا؟ تو یاد رکھیں، اگر کوئی آدمی آپ سے ایک بات کہے، ایک بات میں لوگوں سے پوچھتا ہوں پھر آپ سے پوچھتا ہوں، آج کی دنیا کی تاریخ میں کوئی بھی آدمی کہے کہ وہ سچ ہے، کہنا یہ بتائیے شیخ فلاں بزرگ صاحب، عالم صاحب، آپ سچ بول سکتے ہیں 100%؟ کیا آپ کے پاس کوئی ایسا شخص ہے اس دنیا میں جو سچ بولے بالکل 100%؟ یہ کیسے ممکن ہے بھائی؟ How is it possible? How can you believe that 100% they all speak the truth? When today nobody can speak the truth, why? جب تو اللہ کہتا ہے الحق من ربک، حق صرف رب بولتا ہے، فلا تکونن من الممترین، تم شک کرنے والے مت ہو جاؤ، کیونکہ اللہ 100% ہر بات جانتا ہے، 100% کے ہم 0.00 بھی نہیں جانتے، تو ہم کیسے یقین کر لیں کیا ہوا تھا بھائی؟ اتنی جھوٹی باتیں سن سن کے سچ سمجھ رہے ہیں، اور پھر جب کہا شیخ تو کچھ مانتے ہی نہیں، اور جو مان رہے وہ تم مان کے دکھاتے، تم اس کو نہیں مانتے جو ماننے والی چیز ہے، تو اتنا جھوٹ ہے، میں کیا بتاؤں۔ اب آپ دیکھیے سورہ توبہ 9 اس کی 61 آیت، وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ قُلْ أُذُنُ خَيْرٌ لَكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اور ان میں سے وہ لوگ ہیں جو نبی کو اذیت دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں وہ صرف کان ہی کان ہے، یعنی کان کا کچا ہے، کہتے ہیں اس کا کان دیتا ہے تمہاری بےزتی کے لیے، اور وہ ایمان رکھتا ہے اللہ کے ساتھ، اور ایمان رکھتا ہے ایمان والوں کے لیے، اور ان کے لیے رحمت ہے۔ جو تم میں سے ایمان لاتے ہیں وہ لوگ جو اذیت دیتے ہیں اللہ کے رسول کو، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اچھا، اب یہاں نبی اور رسول کا فرق ہے، یہاں پر یہ لکھا ہے کہ نبی جو ہے ان کو کہہ رہے کان ہی کان ہے، یعنی ایسے کہہ رہے کہ نبی کو جا کے آپ کوئی خاموشی بات بتائے وہ مان لے گا، یعنی بالکل جیسے بیوقوف، نعوذ باللہ، استغفر اللہ، جس کی اپنے پاس کوئی عقل نہ ہو، جو چاہے سنا دو سو جا کے، یہاں کانوں کچا ہے، یہ نہیں کہتے یار جس کو جو اس کے پاس ہے مان لیتا ہے،
تو اس طرح اس کانسیپٹ میں کہا کہ اس کو اذیت دیتے ہیں نبی کو، اور وہ کہتے ہیں وہ کہانی کان ہے، تو اللہ کہتا ہے وہ سنتا ہے تمہاری بات، تمہاری بہتری کے لیے ہے. اگر آپ اس کو جا کے بات سنائیں گے تو وہ آپ کی بہتری کے سنے گا تاکہ آپ کو گائیڈ کرے. تو کہتا ہے کل اذون خیر لکم، وہ کان ہے تمہاری بہتری کے لیے. یؤمنو باللہ و یؤمنو للمؤمنین، اور وہ ایمان رکھتا ہے اللہ پہ اور ایمان رکھتا ہے مومنوں پہ، اور رحمت پہ. للذین آمنوا، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں. اور اللہ کہہ رہا ہے اور اگر وہ لوگ اذیت دیں گے رسول اللہ لہم عذاب علیم، ان کے دردناک، رسول اللہ کو اگر اذیت دیں گے دردناک عذاب ہو جائے گا. تو اللہ نے فرق رکھا ہے نبی کی، جب نبی کو وہ کہانی کان کہے تو اللہ کوئی دردناک عذاب نہیں دے رہا، لیکن رسول اللہ کو کہا تو لہم عذاب علیم. اللہ اپنی روح کو کہہ رہا، برداشت ہی نہیں کر سکتا نا وہ روح یا وہ والی بات، اس کو غلط کہا، یعنی اس کلام کو غلط کہنے کی کوشش کی، قول رسول کو غلط کہنے کی کوشش کی. یدبر القول رسول کو اگر کہا تو رسول کو کہا تو دردناک عذاب ہے. نبی تو ایک ہیومن سیلف بھی ہے، نبی تو قرآن مجید میں ایک ہیومن سیلف ہے. میں نے پہلے بتایا تھا کہ رسول نبی میں ایک فرق ہے کہ نبی جو بشر ہے، مرد ہے، رسول میں انسان بھی ہے اور روح الامین بھی ہے رسول، اور محمد رسول بھی ہے اور بھی رسول ہیں. تو رسول کو اگر کچھ کہا، رسول کا مطلب جو اللہ کا کلام جو رسول نے کہا اس کو اگر غلط کہا تو پھر بخشش نہیں ہے، پھر وہ ہے. اب جیسے تحریم یہاں لکھ لیں، اپنے پاس لکھ لیں، تحریم 66 ہے، اس پہ لکھا ہے یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور رحیم. اے نبی تو کیوں حرام کرتا ہے جو اللہ نے حلال کیا تیرے لیے، تو ڈھونڈتا ہے اپنی ازواج کی مرضی، اور اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. جو لوگ یہاں نئے حضرات تو میرے خیال سے ہے نہیں، سب پرانے ہی، کوئی نئے ہیں یہاں. آپ سے پوچھ رہا ہوں، آپ 3 آدمی سے، کہ نبی اللہ کہہ رہا ہے، دیکھیں پلیز خاموش رہیے، پلیز دیکھیں ان کو، ان کی دیکھیں اسپرٹ دیکھیں، روح دیکھیں. اے نبی سے مخاطب اللہ کہہ رہا ہے، اے نبی لما تو حرام کیوں کر رہا ہے جو اللہ نے حلال کیا تیرے لیے. یہاں شے نہیں ہے، یاد رکھیے، شے نہیں لکھا، دوبارہ پڑھ رہا ہوں، یا ایھا النبی لما تحرم، تو کیوں حرام کر رہا ہے ما احل اللہ لک، جو اللہ نے حلال کیا تیرے لیے، تبتغی مرضات ازواجک، جو تو اپنی بیویوں کی مرضی ڈھونڈ رہا ہے. اب آپ سوچیے اور آپ دونوں سوچیں، ایسی کون سی بات ہے جو مرد، کیونکہ مرد ہوتے ہیں نبی، تو عورت تو نہیں ہوتی نا، وہ مرد جو اللہ نے حلال کیا ہے مرد کے لیے، لیکن بیوی کو بہت برا لگتا ہے. آپ کے ذہن میں آ جائے تو ہاتھ اٹھا دیے، آپ کے ذہن میں آ جائے، آپ کے ذہن میں آ گیا، ذہن میں آ گیا آپ کے ایک آپ نے بتا دیا، آپ کو سمجھ میں آئے بھائی کیا ہے؟ ویری گڈ، آپ سمجھے، یہ سمجھ گئے اصل میں. کس کے بارے میں؟ شہد کھایا کہ آپ شادی شدہ ہیں؟ شہد کھا کے آپ جائیں گے، بیوی آپ سے ناراض ہو جائے گی، دوسری شادی کا ذکر کرے ذرا اس سے. ہے کتاب میں صحیح پڑھا ہے آپ نے، وہ کتاب میں تو شہد ہی کھلا رہے ہیں، لہسن بھی کھلا دیں، منہ بپکا آ جائے. لیکن میں کہہ رہا ہوں اگر آپ دوسری شادی کا اپنی بیوی سے ایسی تذکرہ مذاق میں کر دیں، کہنا میں گیا تھا محمد شیخ کے پاس، انہوں نے دوسری شادی کا کچھ ذکر کیا تھا، کہیں کہاں گئے تھے، ایڈریس بتاؤ میرے کو. سمجھ رہے؟ تو یہ یہاں پر یہ حلال، یہ اتنی بڑی بات ہے دوسری شادی. تو اللہ نے نبی کو تم کیوں حلال کو حرام کرو تمہارے، اور یہ 33 کی 50 میں لکھا ہوا ہے کہ اے نبی ہم حلال کر رہے ہیں تیری ازواج جس کا تو وہ دے رہا ہے اجور، اجر. سمجھ رہے؟ جہاں پر آپ شہد کا ذکر نہیں، یہی لکھا اے نبی حلال کر رہے ہیں. میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں ذرا سا، دیکھیے یہاں لکھا ہے یا ایھا النبی، یا ایھا النبی انا احللنا لکا. عربی دیکھیں، وہاں لکھا ہوا تھا یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لکا. یہاں لکھا ہے یا ایھا النبی انا احللنا لکا ازواجک اللاتی آتیت اجورہن. اے نبی تیرے لیے حلال ہے تیرے لیے ازواج جن کے اجور تو دے دے، یعنی ان کے اجور دے دے تو تیرے لیے حلال ہو گئی. یہاں لکھا ہے اے نبی لما تحرم، تو حلال کیوں کر، حرام کیوں کر جو اللہ نے حلال کیا تیرے لیے. اس میں نہ شہد ہے، نہ مکھی ہے، نہ لہسن.
اچھا تو اس سے میں بتانا چاہتا نبی جو ہے انسان ہے، بشر ہے، اس سے غلطی ہو سکتی ہے. یہ غلطی یہاں کر رہے ہیں جبکہ اس کو وہاں پر الاؤڈ تھا. یہاں غلطی کری تو اللہ نے ان کو رسول نے، اس کے رسول محمد رسول نے وہی دیکھے رسول آیا تھا، کتاب حکمت دی تھی، رسول نے آن کے ان کو ٹھیک کیا. یہ میسیج انہوں نے جو خطاب کیا نبی کو، یہ میسنجر نے کہا ان کو، رسول نے آن کے کہا. بات سمجھ میں آ رہی ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اس کی جو روح ہے وہ منع کر رہی ہے تم ایسا کیوں کر رہا ہو. یہ نبی کو خطاب کون کر رہا ہے؟ اللہ، اس کا رسول. رسول اس کو کہہ رہا ہے کہ تم ایسا مت کرو. تو یہ وہی ہو گئی کتاب کو حکمت دی، اس کو تصدیق ختم کر رہا ہے. اگر یہ نہیں کرتا حلال حرام رکھتا تو آگے سے اس حلال کی معافی مانگی. معافی سے مطلب اس سے اپنی وہ قسموں وہ پورا کیا تو یہ ٹھیک کرنا ہوا، اصلاح کرنا ہوا. تو اگر نہیں کرتا تو پھر وہ مصیبت میں آتے. تو اب جناب نبی غلطی کرتا ہے، رسول غلطی نہیں کرتا. یہ یاد رکھیں آپ. نبی سے غلطی ہو سکتی ہے کیونکہ انسان ہے وہ. موسیٰ علیہ السلام نے گھوسا مارا تھا، مار دیا تھا نہیں مار دیا تھا؟ مارا تھا نہیں مارا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام نے گھوسا مار کے آدمی نہیں مارا ہے بھائی؟ مار دیا تھا گھوسا مار کے. ایز اے رسول نہیں، ایز اے نبی. اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں آپ مردے کو زندہ کیسے کریں گے؟ تو ایز اے رسول نہیں کہہ رہے، ایز اے نبی کہہ رہے ہیں. یہ نبی کا مطلب جو اس کی ہیومن شخصیت ہے نا آدمی کی، وہ نبی ہوتا ہے. اور رسول جو ہوتا ہے وہ اللہ کا میسنجر ہو سکتا ہے. جیسے میں نے بتایا ایک ریڈیو بھی ہو سکتا ہے، ایک آڈیو بھی ہو سکتا ہے. رسول بولے جا رہا ہے، ایک یاد بولے جا رہا ہے، کٹ 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 کٹ، اس میں غلطی نہیں ہے، کٹا کٹ چلا جا رہا ہے. اور اگر غلطی کرے گا تو پیچھے سے یا تو ایڈیٹر صحیح کر دے گا یا مؤذن پیچھے کھڑا ہوتا ہے کہ نماز میں، یا میں قرآن غلطی کروں یہ صحیح کر رہے ہیں، وہ صحیح کر رہے ہیں. آپ لوگ یہ محمد شیخ کو پڑھنا نہیں آتا ہے قرآن پہ لیکچر دیا جا رہا ہے اتنی دیر سے، پتہ نہیں کب سے دے رہا ہوں، غلطیاں کر رہا ہوں نہیں کر رہا، وہ فوراً ٹھیک کر دیتے ہیں. یہ ٹھیک ہے حافظ قرآن لے کے آپ بھی دیکھ رہے ہیں. تو یہ غلطی کر سکتا ہے آدمی. رسول ڈیلیورنس میں غلطی نہیں کرتا، میسیج کی ایسنس وہ بول جائے گا، وہی سے کٹ 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 چل رہا ہے. اب یہاں آ گیا سورہ الحاقہ 69 اس کی 43. تنزیل من رب العالمین ولو تقول علینا بعض الاقاویل لاخذنا منه بالیمین ثم لقطعنا من الوتین. تنزیل من رب العالمین ولو تقول علینا بعض الاقاویل، اگر بعض اقوال کہے گا رسول ہمارا نام لے کے ہے، علینا ہمارے اوپر بعض اقوال کہے گا، لاخذنا منه بالیمین، ہم اس کا دائیں ہاتھ پکڑ لیں گے، ثم لقطعنا من الوتین. اب یہ کون سا رسول ہے جس کی شہرک بھی ہے اور اس کو کٹا کیا جا رہا ہے؟ بشر رسول، بشر رسول ہو گیا نا. بشر رسول جو بھی ہوگا جو اس کی ساتھی ہو جائے گا ہے نا. سورہ حجرات اس کی 2 نمبر، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. اے ایمان والو اپنی آوازوں کو نبی کی آواز پر بلند نہ کرو اور نہ ہی اس سے اونچی آواز میں بات کرو قول کے ساتھ، جیسے کہ تم میں سے بعض سے اونچی آواز میں بات کرتے ہیں. یہ تمہارے تمام اعمال ضائع ہو جائیں گے اور تمہیں اس کا شعور بھی نہ ہوگا. یہاں پر لگے نبی کی آواز سے اپنی آواز اوپر نہ کو. اب نبی کی آواز یہ تھوڑی کہ جیسے میں چلاؤں آپ چلا دیں. جو نبی نے یا رسول کے ذریعے نبی نے قرآن میں ایک بات کہی اس سے اپنی اوپر آواز دیں، یعنی اس سے آپ لاجیکلی کنونس کے غلط ہے تو اپنی آواز اوپر کر رہے ہیں آپ سمجھ میں. اللہ اور اس کے رسول اور نبی، اللہ کا رسول نے آن کے بعد کہ اللہ کا کلام کیا قول رسول ہو گیا، وہی نبی پریکٹس کر رہا ہے فرض کام پر. اور جو وہ پریکٹس کرتے ہیں میں آپ کو بتا رہا ہے سپوز، تو آپ نے کہا نہیں یہ غلط ہے، یہ چیز صحیح نہیں ہے، تو آپ نے سمجھنے کے لیے کرنا تو ایک الگ بات ہے. لیکن آپ اگر جان بوجھ کے کریں گے، اپنے آرگیومنٹ لے کے آئیں گے، تو آپ ایک طرح سے اس کی آواز سے اپنی آواز اوپر کر رہے ہیں. تو اللہ کہہ رہا ہے اس طرح آواز اگر اوپر کریں گے تو اس کے ساتھ جیسے اللہ کہہ رہے ہیں جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو بات پہ بحثی کر سکتے ہو آواز، لیکن نبی کی آواز سے اوپر نہیں کر سکتے ورنہ تمہارے اعمال مٹا دیے جائیں گے. پھر کہتا ہے نیچے ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لهم مغفرۃ واجر عظیم.
بے شک جو لوگ اپنی آوازوں کو رسول اللہ کے نزدیک نیچے رکھتے ہیں اللہ ان کے قلوب کا پرہیزگاری کے لیے امتحان لے لیا اور ان کے لیے بخشش اور اجر عظیم ہے. تو یعنی اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ کی جو قول رسول اللہ کلام ہے، اللہ کلام جو ہے یہ قول رسول ہے، اس کے نیچے اپنے آپ کو رکھنا ہے، اس کی انڈرسٹینڈنگ کے نیچے اپنے آپ کو نیچے رکھنا ہے. اگر اس میں اوپر چلے جائیں گے آپ تو آپ کے سارے اعمال مٹا دی جائیں گے. تو یہ سمجھ لیں نیچے کا مطلب یہ نہیں کہ نیچے کا مطلب اس کو عمل کرتے ہوئے سمجھتے ہوئے فالو کرنا ہے. بعض سے لوگوں میں تیگ ہوتی ہے، کہتے ہیں نہیں ہم زیادہ اچھا سمجھ. جیسے میں آپ کو بتاؤں، فرشتوں سے کہا اللہ نے اس روح میں جب میں شخص بشر میں روح ڈال دوں تو تم سجدے میں گر جاؤ. وہ نہیں گرا تو اس نے ریزن دی، انا خیر ہوں، اس کو مٹی سے بنایا، مجھے آگ سے بنایا اور میں بہتر ہوں اس سے. یہ ہے آواز اوپر کرنا. اللہ نے کہا تھا گر جاؤ، قول رسول کیا ہو، فرشتے کے آگے آدم جس میں بشر میں روح پھونک دوں اس کے آگے سجدہ کرو. روح تو اس سے بڑا نہیں، اس کو تین سے بنایا، من صلصال من حمأ مسنون سے بنایا. میں اس کو سجدہ نہیں کروں گا کیونکہ یہ اس کو مجھے آگ سے بنایا اور میں بہتر ہوں اس سے. یہ ہے اپنی آواز کو اوپر لے جانا قول رسول سے. تو مٹا دی گئے نام اور ہمیشہ کے لیے آگ میں جلے گا اور اس کو پتہ ہے میں جلوں گا. یہ دیکھیے آپ ایسے شخص کو آپ کیا کہیں گے جو جانتا ہے کہ میں آگ میں جلوں گا اور پھر بھی بحث کر رہا ہے اور پھر بھی کر رہا ہے، نقصان چاہے ہوتا ہے بجائے. سورہ احزاب 33 اور 43. هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور وکان بالمؤمنین رحیما. یہ آپ پہلی دفعہ ہے نا، آپ بھی پہلی دفعہ اور آپ بھی پہلی. اچھا یہ سنیں گے آتے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. یہ آیت سنی ہوئی آپ نے؟ ہے یہ سنی اوپر والی هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور وکان بالمؤمنین رحیما. نہیں سنی ہوئی؟ سنی ہوئی آپ نے بھی سنی ہوئی ہے؟ آپ دونوں سنی ہوئی ہے؟ سچ بول رہے ہیں آپ؟ وہ انہوں نے تو نہیں سنی، وہ پیچھے بیٹھے وہ کہہ رہے ہیں میں نے نہیں سنی. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ نے یہ سنی ہوئی ہوتی تو نیچے والی آیت آپ سمجھ جاتے، لیکن نیچے والی آپ یوں نہیں سمجھتے کیونکہ آپ مسجد میں بیٹھے ہوتے ہیں. وہ کہتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، پھر سب پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی، سب پڑھتے نہیں پڑھتے؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ اللہم صلی علی محمد کا مقصد بتائیں. اے اللہ کر محمد پہ صلی کر. نہیں یہاں تو کہہ رہا ہے ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اس کے فرشتے صلاۃ قائم کرتے ہیں نبی کے اوپر. صحیح ہے. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی صلاۃ قائم کرو، سلام کرو، تسلیم کرو. پہلا کام یہ کہ اللہ اور اس کے فرشتے صلاۃ قائم کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہاں پر نبی پر. تو صلاۃ ٹو وے کمیونیکیشن ہے، وہ اللہ تعالیٰ کر رہا ہے. اب ہمارے کو کہتے درود بھیج رہا ہے، کرائے چلے جا رہا ہے. تو اگر یہ آیت پتہ ہوتی ہے، اگر پیچھے والی دیکھ لیں آپ، جو پہلے وہ آیت آئی تھی 43 پھر آئی تھی 56، تو وہاں لکھا ہوا الذی یصلی علیکم و ملائکہ، بے شک وہی ذات ہے جو یصلی کر رہا ہے، صلاۃ قائم کر رہا ہے علیکم تم سب کے اوپر، اور فرشتے بھی کر رہے ہیں. وہی جو نبی پہ کر رہا ہے وہی تم سب پہ کر رہا ہے، تاکہ لیخرجکم من الظلمات الی النور، تاکہ تم اندھیروں سے روشنی طرف نکالے. وکان بالمؤمنین رحیما، مومن پر رحم کرنا. اگر یہ بات، اگر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے نیچے، اوپر پہلے جو کہا جا رہا ہے اگر وہ سمجھ جائیں گے تو وہ یہی چیز نبی کے ساتھ بھی کر رہا ہے. وہ نبی بھی تو بشر ہے، اس کو اندھیرے، نبی ابھی حلال کو حرام کرے بیٹھے ہوئے تھے، نہیں بیٹھے ہوئے تھے ابھی آیت میں. تو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے اندھیروں میں سے روشنی نکالنے کا طریقہ ان کو بتایا، اور وہی چیز ہمارے لیے بھی ہے. جبکہ اس کے معنی سیدھے میں بتا رہا ہوں، هو الذی یصلی ہے کہ وہی ذات ہے صلاۃ قائم کرتا ہے تم سب کے اوپر، وہ ملائکہ فرشتے بھی کام کرتے ہیں، لیخرجکم من الظلمات الی النور. یہ مقصد ہے بیسیکلی، صلی نبی کے ساتھ یا ہمارے ساتھ.
یہاں لکھا ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی. تو جب صلی کرے گا، صلاۃ قائم کرے گا تاکہ وہ اندھیروں میں سے روشنی طرف نکال رہا ہے، تاکہ ہم اندھیروں سے روشنی طرف نکال رہے ہیں، وہ ہے مقصد. اللہ کی آیت کی انڈرسٹینڈنگ ہمیں مل رہی تو ہم اندھیروں سے روشنی طرف نکال رہے ہیں، یہ ہمیں ہو رہا ہے. آخر میں آیت ہے ما کان علی النبی من حرج فیما فرض اللہ لہ. نبی پر کوئی ایسا نہیں ہے کہ حرج کوئی بھی کسی جو اللہ فرض کر دے. نبی پہ جب اللہ تعالیٰ کوئی فرض کر دے تو اس پہ کوئی حرج نہیں ہے. سنت اللہ فی الذین خلو من قبل، یہ اللہ کی سنت ہے جو لوگوں پہ پہلے سے قبل سے گزری ہے. وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدْرًا مَقْدُورًا، اور اللہ کا امر مقدر رہتا ہے، تقدیر میں رہتا ہے، مطلب یہ اللہ نے کہہ رکھا ہے. تو میں یہ چاہوں گا اس کتاب کے آخر میں آ جائیں. تو پہلا نام ہے آدم. یہ قرآن مجید میں 25 دفعہ ہے. ان کو قرآن نے نہ رسول کا آگے نہ نبی لکھا ہوا ہے، ڈیش لکھا ہوا ہے نا، تو ان کو رسول اور نبی کچھ لکھا. نمبر 2 لقمان، یہ 2 دفعہ آیا، ان کو بھی نبی رسول نہیں کہا. میں وہ بتا رہا ہوں جو نام قرآن مجید میں آئے اور ان کے ساتھ رسول کون ہے اور نبی کون ہے جو ہم جاننا چاہ رہے ہیں. تو تھوڑا بہت یہی پتہ چل جائے کون رسول ہے کون نبی، کوئی کچھ نہیں ہے. اچھا تیسرا ہے ذوالقرنین، وہ 2 دفعہ ہے، ان کو بھی نبی رسول نہیں کہا. اسرائیل، اس کو بھی نبی رسول کچھ نہیں کہا. ذوالکفل، ان کو بھی رسول نبی کچھ نہیں کہا. طالوت، نبی رسول کچھ نہیں کہا. عمران کچھ نہیں کہا رسول نبی. مریم 34 دفعہ نام آیا، نبی رسول کچھ نہیں کہا. شعیب 11 دفعہ آیا، ان کو رسول کہا. پھر ہود، ان کو بھی رسول کہا، 7 دفعہ آیا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام 4 دفعہ آیا اور 1 دفعہ احمد، ان کو رسول کہا اور خاتم النبیین، نبی نہیں کہا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا اب اس کے بعد ہے صالح علیہ السلام، 8 دفعہ آیا، ان کو رسول کہا. بشر ایک لفظ ہے، بشر جو ہے نا ویسے تو بشیر سے، بشیر بشارت دینے والا، یہ ہماری اردو میں بھی بشر ایسی ہے، اردو میں بھی بشر کہتے ہیں ہم. اس کے معنی صحیح ترجمہ نہیں کر رہے لوگ عربی دان، مطلب بشارت سے ہے، مطلب آپ یوں ہیومنلی طور پہ ہم انسان سمجھ لیں. آپ انسان الگ معنی ہے، بشر بشارت سے. یہ قرآن میں 36 دفعہ آیا، اور یہ جو ہے ان کو رسول بھی کہا ہے نبی بھی کہا ہے. یعنی بشر وہ ہے جس کو رسالت اور نبوت ملتی ہے. بشر وہ ہے جس کو رسالت اور نبوت ملتی ہے، یعنی یہ رسول بھی ہوتے ہیں بشر اور نبی بھی ہوتے ہیں. پھر رجال کہتے ہیں مرد کو اور نساء کہتے ہیں عورتوں کو. تو رجال 28 دفعہ لفظ آیا ہے. ان کو بھی، رجال کو بھی رسالت ملی اور نبوت ملی. مردوں کو رسالت، رسول بھی ہے مرد اور نبی بھی ہیں. الناس 241 ٹائمز، الناس یا ایھا الناس، یہ بہت، اے لوگو، چاہے وہ دنیا کے اندر کہیں پیدا ہو جائیں، چائنا میں پیدا ہو جائیں، امریکہ میں، رشیا میں، کہیں بھی دنیا کے خطے پہ کہیں ہو، یا ایھا الناس کر کے اللہ نے مخاطب کیا ان کو. اور وہ جو ہے وہ 241 ٹائمز ہے. ناس میں بھی نبی اور رسول ہے. یہ میں وہ بتا رہا ہوں نبی رسول کون ہے. پھر موسیٰ السلام کا نام ہے. موسیٰ السلام کو اللہ نے کہا 136 دفعہ نام آیا ان کا، اور یہ نبی رسول دونوں ہیں. اور موسیٰ السلام یہاں پہ یاد رکھے سب سے زیادہ ذکر، یہ جو کتاب اللہ تعالیٰ نے بھیجی ہے، یہ جو کتاب ہے کس کی کتاب ہے یہ؟ تو اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ ذکر کس کا کیا ہے؟ موسیٰ السلام کا کیا ہے 136 دفعہ. تو یہ بات موسیٰ السلام. ابراہیم علیہ السلام کا 69 ٹائمز، نوح علیہ السلام کا 43 ٹائمز. اور یہ نبی رسول، یہ سب نبی رسول ہیں دونوں. لوط علیہ السلام 27 ٹائم نبی رسول. یوسف علیہ السلام 27 ٹائم نبی رسول. عیسیٰ السلام 25 ٹائم نبی رسول. ہارون علیہ السلام نبی رسول
20 دفعہ، اسحاق علیہ السلام 17 دفعہ نبی رسول، داؤد علیہ السلام 16 دفعہ نبی رسول، سلیمان علیہ السلام 17 نبی رسول، یعقوب علیہ السلام نبی رسول، اسماعیل علیہ السلام 12 دفعہ نبی رسول، زکریا علیہ السلام 7 دفعہ نبی رسول، یحییٰ علیہ السلام نبی رسول 5 دفعہ، یونس علیہ السلام 4 دفعہ نبی رسول، ایوب علیہ السلام 4 دفعہ نبی رسول، الیاس علیہ السلام 3 دفعہ نبی رسول، یسع تو کسی نام ہی نہیں سنا ہوگا میرے خیال سے، ہے نا، وہ 2 دفعہ نبی رسول، ادریس 2 دفعہ نبی رسول. تو بیسیکلی تو یہ آپ جب جائیں گے گھر تو آپ یہ جا کے پڑھ لیے گا. خود میں نے بتا دیا کہ ایک لسٹ بنا دی ہے. اچھا میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں اس سے پہلے کہ میں سوال جواب کا سلسلہ سٹارٹ کروں، اور میں چاہوں گا کہ 2-3 سوال جو ہیں میں نے خود بنائے تھے، اس لیے کہ مجھے معلوم تھا کہ کچھ سوالات ایسے آئیں گے جو میں کمپلیٹ کر، وہ مجھے کرنے دیں، پھر آپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے؟ ہماری ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے اور محمد شیخ کے چینل کو سبسکرائب کیجیے. گھنٹی کے آئیکن کو کلک کیجیے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیوز کی بروقت نوٹیفیکیشنز ملتی رہیں.